لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں، اور بذات خود قابل تعریف ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو فنا کر دیں اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو لے آئیں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکارو گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ اگر وہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تم دنیا میں جو شرک کرتے ہو، اس شرک کا وہ خود انکار کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات و صفات میں شریک بناؤ، انہوں نے تو خود شرک کیا ہے، لہٰذا آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم اس ذات کو کیوں نہیں پکارتے کہ جو ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اسی کی محتاج ہیں، تو ایسی طاقتور ذات کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارنا کہ جو خود اس کی محتاج ہیں، تو یہ تو بڑی بے وقوفی اور احمقانہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اب ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب انسانوں میں سب سے بڑے انسان، عظیم ترین ہستیاں وہ انبیاء ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، اکابرین امت، علماء امت۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے محتاج ہیں۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی نبی کو پکارو گے وہ بھی میرا محتاج، کسی صحابی کو پکارو گے وہ بھی میرا محتاج، کسی پیر کو پکارو گے وہ بھی میرا محتاج، سارے کے سارے انسان میرے محتاج ہیں، تو پھر انہیں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم براہ راست مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کے سننے اور نہ سننے میں تو شک ہے، اور میرے سننے اور تمہاری پکار کو پورا کرنے میں یقین ہے، تو پھر مجھے چھوڑ کر تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدر کے مقام پر آپ موجود ہیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھا کے آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے عریش کے نام سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفل کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، ساری رات روتے رہے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، یہ 313
میری سالہ سال کی محنت کا نتیجہ ہیں، اگر آج ان کا نام و نشان مٹ گیا اور آج کافروں نے ان پر غلبہ پا لیا تو یا اللہ پھر دنیا میں آپ کی توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یا اللہ یہ سارے بے آسرا ہیں، آپ ہی ان کا آسرا ہیں، یہ سارے بے سہارا ہیں، آپ ہی ان کو سہارا دے سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ننگے پاؤں آئے ہیں، ننگے سر آئے ہیں، یا اللہ آپ ہی نے انہیں سہارا دینا ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارا آسرا ہیں، اور اللہ کے نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کا آسرا سہارا نہیں بن سکتا، ہر انسان کا سہارا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ خود اللہ سے دعا فرمائی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ترس آیا کہ آپ خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور تو کسی کی مجال نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ نے بڑی آوازاری کی، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، آپ بس کر دیجئے، رونے کا بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو جب کائنات کا دولہا اور تمام انسانوں میں افضل ترین انسان وہ بھی اپنی احتیاجی کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، اب اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجات کسی اور کے سامنے رکھے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لے کہ نہیں یہ بھی دے سکتا ہے، اولاد لینی ہے تو فلاں پیر کے پاس جاؤ، اگر شفا لینی ہے تو فلاں پیر کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور تمام تصرفات پر قبضہ وہ اکیلے اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ فرمایا اے دنیا بھر کے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بذات خود قابل تعریف ہے۔ اگر اللہ چاہے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک اور مخلوق لے کے آئے، ہمیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر اللہ چاہیں جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اللہ ہمیں بھی فنا کر سکتے ہیں، ہماری جگہ اللہ تعالیٰ نئے انسان پیدا کر سکتے ہیں، کوئی نئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اے ایمان والو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مہلت ہے، خدا را موت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، اللہ کو راضی کر لو، وگرنہ اللہ قیامت کے دن ایک ایک بات کا تم سے سوال کریں گے۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یا اللہ کے لیے ایسا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ بڑی آسانی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر بھی گئے تو کل کو قیامت کے دن ہمارا نبی وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخشوا دے گا، ہمارے پیر ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے، وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی تردید فرما دی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کل کو قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی انسان بوجھ کے تلے دبا ہوا ہوگا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا، اور وہ کسی کو بلائے گا کہ آؤ میرے گناہوں کا بوجھ میرے ساتھ اٹھوا لو، لا يحمل منہ شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے نہیں اٹھائی جائے گی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ سورہ عبسہ میں اللہ نے واضح فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں، بہن بھائی بیوی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں، کل کو قیامت کے دن یہ ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، چاہے جائے کہ وہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں۔ فرمایا ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، انما تنذر، میرا پیغمبر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ڈراتے رہیں ان لوگوں کو یخشون ربہم بالغیب، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ الحمدللہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب سے اگر ڈرتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت خوف ہے تو وہ بن دیکھے ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ ڈراتی رہیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو نماز نہ پڑھے اور وہ کہے کہ میرا رب پر ایمان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے کہ میرا نبی پر ایمان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔
جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نماز وہ پڑھے گا۔ اور خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، اسے خوشخبری ہے اس بات کی کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو بھی پاکی اختیار کرے گا، اپنے دل کو صاف کرے گا، تو اس صفائی کا فائدہ کسے ہوگا؟ اسے خود ہوگا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا ہم سے حساب بھی لے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔